پڑھانے کا یہ طریقہ جس میں غیروں کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہو، بے پردگی ہو رہی ہو، وہاں پر آزو بازو کو ایجوکیشن کا سسٹم ہو، یہ پڑھانے کا طریقہ کون سکھایا؟ اسی کو ایجوکیشن کے ساتھ کوئی بنتا ہے۔ ٹیچر جو سبق پڑھا رہا، جو لیسن پڑھا رہا ہے پروفیسر، وہ سبق دماغ میں جانا چاہیے، توجہ نظر بورڈ کی طرف، ٹیچر کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بازو لڑکی کا بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے سامنے لڑکی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کون سا لیسن پڑھانا چاہ رہے ہو؟ کون سا دماغ بنانا چاہ رہے ہو؟ تو یہ کو ایجوکیشن کا سسٹم حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ حضرت ثواب جاریہ کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا خالص مدرسے والا ہوں، بول سکتا ہوں مسجد بنا دو، مدرسے میں دے دو، ثواب جاریہ رہے گا، لیکن اس وقت دین کا جو اہم کام مجھے نظر آ رہا ہے اور جو ثواب جاریہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، بول سکتے ہیں مسجد میں سیڑھیوں کی ضرورت ہے، پینٹنگ کی ضرورت ہے، اے سی کی ضرورت ہے، مینار کی ضرورت ہے، یہ توڑ کے وہ بناؤ، وہ توڑ کے یہ بناؤ، یہ سب بناتے رہنے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، اس وقت جو دین اور ثواب کا کام سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے مسلمانوں کا اپنے اسکول قائم کرنا۔ جس طرح مسجد بنانے کو ثواب سمجھتے ہو، مدرسہ بنانے کو ثواب سمجھتے ہو، اپنی اسلامک اسکول بنانے کو بھی ثواب سمجھو، اور وہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ اس سے ارتداد اور کفر جو داخل ہو رہا ہے اس کا سد باب اس کے علاوہ کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مدرسے میں کتنے بچے آ رہے ہیں؟ کتنی بچیاں آ رہی ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے؟ 2 سے 3%۔ باقی کتنے فیصد مسلمان لڑکے لڑکیاں اسکولوں میں جا رہے ہیں؟ وہاں انہیں کفر اور شرک سے، ارتداد سے بچانے کا نظام کون رکھ رہا ہے؟ کہیں کہیں تو صرف لڑکے لڑکیوں کی شکایتیں نہیں، کہیں کہیں تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کی بھی شکایتیں ہیں، کہیں کہیں تو لڑکیوں کی عزت اور ان کا دامن تو خود اس کے پڑھانے والے پروفیسر کے ہاتھ سے صاف ہو چکا ہے۔ یہ تلخ حقیقتیں صرف کس بنیاد پر انکار کرنے ہم تیار ہیں؟ ہماری بچی ویسا نہیں کرتی، بس کچھ تو بھی رہن دو، سماج میں کچھ تو بھی ہوتا رہن دو، لیکن ہماری بچی ویسا نہیں کرتی۔ یہ حسن ظن، یہ بیجا اعتمادی، یہ ضرورت سے زیادہ اپنی اولاد پہ بھروسہ انہیں برباد کر رہا ہے۔ رنگے ہاتھ پکڑ کے فون کرنے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کا جرم تسلیم کرنے والے تیار نہیں ہے۔ وہ بے غیرت باپ، وہ بے غیرت شوہر اس کی بیوی کا جرم رنگے ہاتھ پکڑے جانے کے باوجود بھی تسلیم کرنے تیار نہیں ہے۔ صرف کس بات پر کہ ہم ویسے نہیں ہیں۔ چلیے نہیں ہیں، نہ ہماری ہیں نہ آپ کی ہیں، سب کی بیٹیاں بیٹیاں ہیں، سب کی بہنیں بہنیں ہیں، سب کی بہنوں بیٹیوں کی عزت اپنی عزت ہے، نہ تمہاری نہ ہماری میں کوئی فرق ہے۔ لیکن تھوڑا سوچو، مارکیٹ میں، سماج میں جو یہ ویڈیوز دیکھنے میں آ رہے ہیں، وہاں جو لڑکیاں پکڑی جا رہی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ بارش کے قطروں سے ٹپکی ہیں، زمین کے اناج سے اگی ہیں، یا امریکہ اور برطانیہ سے آ کے یہاں پر بسی ہیں؟ کس کی ہیں؟ چلو پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بلا تکلف، بے جھجک، دل پہ ہاتھ رکھ کر، تم میں سے کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جن کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہوگی؟ کہاں سے آئی؟ جبرائیل کو بول کے منگوا لیے۔ اب بھی اگر حقیقت تسلیم نہیں ہے کہ سماج کی بچیاں ہی آوارہ ہو رہی ہیں، اب اس قوم کا اللہ ہی بھلا۔ اب بھی اگر اپنی بچیوں کو پردے میں رکھنے تیار نہیں ہیں، وہ شرم و حیا دلانے تیار نہیں ہیں، کتنے واقعات جس طرح ایک ڈاکٹر لاکھوں ہزاروں مریضوں کا علاج، وہ ظاہر کا بھی اندر کا بھی اس جگہ کا بھی علاج جو کسی اور کو وہ دکھا نہیں سکتا، دسیوں بیماروں کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، اس کے سطر کی جگہ، اس کے شرمگاہ کی جگہ بھی دیکھ کر ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ ایسے ہی سماج میں جو جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، وہ ساری برائیوں کی خبر وقت کے رہبروں کے پاس پہنچتی ہیں۔ جب باپ روتے ہوئے آ کے کہتا ہے کہ میری بیٹی ایسا کر دی،
جب بھائی روتے ہوئے آ کے کہتا ہے کہ میری بہن ایسا کر دی، جب کوئی رشتہ دار آ کے روتا ہے کہ ہماری ناک کی عزت کٹ گئی، تب پتا چلتا ہے کہ یہ سینے علماء کے ایسے ہی بھرے ہوئے نہیں ہیں، یہ دسیوں خاندانوں کے اجڑ جانے کی آنسوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے راز سے بھرے ہوئے ہیں۔ تب جا کے وہ مجبور ہوتے ہیں جھنجھوڑنے پر، سدھار لو اپنی نسل کو، وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ تمہاری گودوں میں پلنے والی، تمہارا خون پسینہ کھا کر بڑی ہونے والی نسل تمہارے خلاف پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ FIR درج کرائے کہ مجھے میرے باپ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے میرے بھائی سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے سیکیورٹی چاہیے۔ کس کے ساتھ جانے کے لیے؟ آوارہ بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے کے لیے، جن ماں باپ نے پل پل اس کی حفاظت کی، لمحہ لمحہ ان کی نگاہوں نے انتظار کی گھڑیاں باندھی کہ میری بیٹی 4:30 ہو گئے آ رہی ہوگی، 5 ہو گئے آ رہی ہوگی، بخار ہے ہاسپٹل لے جاؤ، فلاں ہے۔ ایسی امیدوں سے پالنے والی ماں باپ کے خلاف بیٹی جا کر FIR درج کرا رہی ہے کہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ آئینہ دکھانا مشکل ہے، سماج کا کھلا رنگ دکھانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ بعض الفاظ سخت ہوں، لیکن یہ جب مرض بڑھ گیا، گٹر بھر گیا اور سماج اپنی غلطی تسلیم کرنے تیار نہیں ہے تو